الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامی سال کے پہلے اسلامی مہینہ کی یعنی محرم الحرام کی آج تاریخ ہے. جیسا کہ گزشتہ بیان میں یہ بات عرض کی گئی، اسی ماہ مقدس کی یکم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. اسی طرح اسی مہینے کی 10 تاریخ کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی مظلومانہ اپنے اہل خانہ سمیت شہادت واقع ہوئی. اللہ کی رحمت سے ہم اہل سنت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تقسیم اور تفریق کے قائل ہرگز نہیں. ہم تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں. سب کی عزت، قدر و منزلت اور عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے انہیں معیار حق سمجھ کر ان کی اتباع اور پیروی کرنا کتاب و سنت کا حکم سمجھتے ہیں. اس لیے جہاں ان ایام میں ہم سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر بات کرتے ہیں،
جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عزت و عظمت پر بات کرتے ہیں تو وہاں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت پر بات کرنا بھی ہم اپنے ایمان کا لازم جز سمجھتے ہیں۔ بے شک ہمارے ہاں جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر یا تنقیص کرنے والا مرتد اور واجب القتل ہے، جس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہ کیچڑ اچھالنے والا وہ انسان کا تخم نہیں ہو سکتا، جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرنے والا وہ کبھی حلالی نہیں ہو سکتا، جس طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ ان کی غلطیاں گنوانے والا اور تبرہ بازی کرنے والا وہ مرتد ہوتا ہے، اسی طرح جو سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی المرتضیٰ اور سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ان پر بھی کیچڑ اچھالنے والا، ان کی توہین یا تنقیص کرنے والا بھی ہمارے نزدیک ایماندار اور مسلمان نہیں۔ ان کے آپس میں فرق مراتب ضرور ہے، لیکن ہمارے لیے ہم سب کے لیے وہ ہمارے نور نظر ہے، ہمارے محسن ہیں، اس لیے کہ آج جو دین محمدی ہمارے پاس موجود ہے کتاب اللہ کی صورت میں، سنت نبوی کی صورت میں اور دیگر دین اسلام کے احکامات، آج جو دین کا اصلی چہرہ اور شکل موجود ہے اور محفوظ ہے، تو یہ سب کی سب پیچھے محنت وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے اپنے محبوب سے دین کو لیا، سمجھا، سیکھا، اسے محفوظ کیا اور بعد کی امت تک اس دین کو پہنچایا۔ اگر بعد کی امت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نکال دیا جائے تو پیچھے دین کے کھاتے میں کوئی چیز بچ سکتی نہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر خیر کرنا، ان کا عظمت کا تذکرہ کرنا یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اسے دین کا حصہ اور جز سمجھتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام نسبتیں، تمام عظمتیں، ان کے تمام مراتب وہ سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بنیادی اور اساسی فضیلت جس کی وجہ سے باقی نسبتیں بھی قابل قدر ٹھہری وہ یہ ہے کہ حضرت حسین میرے نبی کا صحابی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اگر یہ صحابیت والی نسبت نہ ہوتی تو پھر بعد کی کوئی نسبت کی کارآمد قابل قدر نہ رہتی، اس لیے کہ محض خون کے رشتے، نسب کے رشتے، خاندان کے رشتے اسلام کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، ذرا توجہ کریں، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ رشتے بھی تب قابل قدر بنتے ہیں جب ایمان اور مذہب کا رشتہ موجود ہو۔ اگر ایمان اور مذہب کا رشتہ اللہ کے نبی سے نہ ہو تو باقی کوئی رشتہ بھی قابل قدر نہیں۔ وگرنہ تاریخ اسلام کو دیکھ لیجیے، پیغمبر کا باپ ہے، پیغمبر کا باپ ہے، باپ بیٹے کی نسبت ہے، خون کا رشتہ، نسب کا رشتہ، خاندانی رشتہ کتنا قرب اور قریب کا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ۔ لیکن ایمان نہیں لایا تو پیغمبر کے باپ کو پیغمبر کا بیٹے کا پیغمبر ہونا بھی کوئی فائدہ دے سکتا نہیں۔ سمجھے کیوں کہ نہیں سمجھے؟ حضرت ابراہیم کا والد آزر کیا تھا؟ کافر۔ ایمان کا رشتہ اپنے بیٹے پیغمبر سے نہیں جوڑا تو باپ ہے پیغمبر کا،
باپ کا رشتہ ہے، بیٹا اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن کفر پہ مرا اور سیدھا جہنم میں چلا گیا، اسے اس قرب اور رشتے نے کوئی نفع۔ دوسری طرف پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا بیٹا باپ پیغمبر ہے، حضرت نوح علیہ السلام بیٹا کنعان باپ کے اوپر ایمان نہیں لایا، ایمان اور مذہب کا رشتہ نہیں قائم کیا، لیکن کتنا قریب کا رشتہ ہے، باپ پیغمبر اور یہ بیٹا ہے۔ اللہ نے باقی کافر قوم کے ساتھ ہی سے قتل کیا اور سیدھا جہنم میں ڈال دیا۔ یہ بات سمجھا دی، بیٹا پیغمبر ہو، باپ پیغمبر ہو، جب تک ایمان کا رشتہ نہ ہو پیغمبر کا باپ بھی جہنم میں جاتا ہے، بیٹا بھی جہنم میں جاتا ہے۔ دو پیغمبر ہیں، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کے عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ ان کی بیویاں ہیں، میاں بیوی کا بڑا قریبی رشتہ ہے، بڑا حساس رشتہ ہے، پیغمبر کی رفیقہ حیات ہے، پیغمبر کے بستر کی زینت ہے، پیغمبر کا حرم ہے، پیغمبر کی بیویاں ہیں، لیکن اپنے خامد پیغمبر پر ایمان یہ دونوں نہیں رکھتے۔ 28ویں پارے کا آخری صفحہ دے، یہ قرآن کریم کی بات نقل کر رہا ہوں۔ سورہ التحریم میں جب یہ دونوں مری ہیں اللہ خود فرماتے ہیں لم یغنیا عنہما من اللہ من شیء، پیغمبر کی بیویاں ہونا ایمان موجود نہیں تھا تو انہیں پیغمبر کا حرم ہونا بھی کوئی فائدہ، پیغمبر کی بیوی ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکا۔ جب مری اللہ کے عذاب میں غرق ہو کر کے ہلاک ہوئی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا قیل ادخلوا النار مع الداخلین، جاؤ ہمیشہ کے لیے دونوں جہنم میں۔ ایمان کا رشتہ نہیں تو باپ بیٹے کا رشتہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ایمان کا رشتہ نہیں میاں بیوی کا رشتہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ایمان کا رشتہ نہیں تو چچا اور بھتیجے کا رشتہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اور چچا بھی معمولی نہیں، میلادی چچا جس نے آپ کی ولادت کا سعادت پر اپنی سمیدیہ نامی لونڈی کو آزاد کیا، خوشیاں اور جشن منانے کا آزاد کیا، میلادی چچا ابو لہب، مگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے پر ایمان نہیں لایا۔ بھتیجا پیغمبر ہے، معمولی پیغمبر نہیں، سرتاج الانبیاء ہے، افضل الناس ہے، بعد الخدا بزرگ توری، یہ عصمت رکھنے والا پیغمبر ہے، بھتیجا ہے، چچا اپنے بھتیجے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا، ایمان کا رشتہ بھتیجے سے نہیں جوڑا، پیغمبر کا چچا ہونے کے باوجود اللہ کریم قرآن مقدس میں فرماتے ہیں آخری پارہ میں مستقل سورۃ النحل نازل کر کے اسے ذلیل و رسوا کر کے مارا اور مرنے کے بعد سیدھا جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ ایک دوسرا چچا بھی ہے اور یہ بھی معمولی چچا نہیں، یہ ناد خان چچا ہے۔ یہ کون سا؟ بڑے بڑے قصیدے پڑھتا تھا، بڑے بڑے اشعار، منظوم کلام، اور آج بھی اس کے قصیدے عربی کی کتابوں میں موجود ہیں، محفوظ ہیں، پڑھے پڑھائے جاتے ہیں۔ بڑا نظیم چچا، ناد خان چچا، تلوار ہاتھ میں لے کر اپنے بھتیجے پیغمبر کے سر پہ پہرا دینے والا اور باڈی گارڈ کی حیثیت سے کھڑا ہونے والا وہ چچا، اور اپنے بھتیجے کی حمایت میں اپنی پوری برادری سے اور قوم سے ٹکر لینے والا وہ ناد خان چچا، لیکن اپنے بھتیجے پر ایمان نہیں لایا۔ بھتیجے نے کوشش بھی بڑی، جب موت کا وقت قریب آیا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ایمان لانے کا کہا، اسلام کے کلمہ کو پیش کیا، دعوت دی، میرا چچا تیری بڑی قربانیاں ہیں، تو نے میری نعتیں بھی پڑھی، قصیدے پڑھے، تو نے محبت کا اظہار کیا، میرا ساتھ بھی دیا، اب تو قریب الموت ہے، موت کا وقت تیرے سر پہ آن پہنچا ہے، آج کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر لے، میرے سے چچے بھتیجے والا یہ نسب اور خاندانی رشتہ تو ہے تیرا، ایمان اور مذہب کا رشتہ بھی قائم کر لے، جنت میں چلا جائے گا، میری شفاعت کا مستحق ہوگا، حوض کوثر کا جام میرے ہاتھوں سے پینا
مجھے نصیب ہو جائے گا، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، برابر انکار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اخیر میں جب تنگ آیا تو کہنے لگا اخترت النار علی النار، مجھے جہنم کی آگ بہتر ہے مگر تجھ پہ ایمان نہیں لاتا۔ ضد ہو تو ایسی ہو، صاف کہتا ہے، یہ بخاری سے پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری کے الفاظ، کوئی من گھڑت بات نہیں پیش کر رہا۔ اخترت النار علی النار، جہنم کی آگ مجھے قبول ہے اور ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہوئے، اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا انکا لا تہدی من احببت، محبوب جسے آپ چاہے پسند کرے، جس کے لیے محنت اور کوشش کرے، تب تک اسے ہدایت آپ نہیں دے سکتے جب تک میں اللہ خود اسے پسند نہ کروں۔ آپ اپنی مرضی سے اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کا دینا یا نہ دینا یہ کسی نبی ولی پیر بزرگ کے اختیار میں نہیں، یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے، یہ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مقدس میں ایک بات آئی، چلو کفر پکڑ دیا ہے تو میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کر لوں، شاید یہ اللہ کریم سے بخش دے، کسی کنارے لگ جائے۔ اللہ نے سورۃ التوبہ میں آیت نازل کی، 113 نمبر آیت، 11واں پارہ سورۃ التوبہ، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، میرے نبی کے لیے بھی جائز نہیں، اہل ایمان کے لیے بھی جائز نہیں، میں اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے شرک پہ مرنے والوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربی، خواہ وہ شرک پہ مرنے والا کسی نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی تمہیں جائز ہے۔ عرض کیا کر رہا تھا، جب تک ایمان کا رشتہ نہ ہو تب تک باقی کوئی خون نسب خاندان کا رشتہ اسلام کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہاں ایمان کا رشتہ ہو، اس کے بعد پیغمبر سے دیگر خاندانی نسب کے خون کے رشتے بھی موجود ہوں تو وہ بھی پیغمبر کے ساتھ رشتے رکھنا اس کے لیے عزت و عظمت کا باعث بنتے ہیں، وہ بھی قابل قدر ہوتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی عزت و عظمت کی بات یہ ہے کہ وہ آمنہ کے لال کا صحابی ہے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کے صحابی ہیں، آپ کی صحبت اور تربیت میں آئے، یہ سب سے بنیادی فضیلت ہے، باقی سب فضیلتیں وہ اس کے بعد ہیں، اس کی وجہ سے ہے، یہ سب سے بنیادی فضیلت ہے۔ اور اسی سے سمجھیے جب میرے محبوب کے صحابی ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر پورے قرآن مقدس میں جتنی آیات عظمت صحابہ بیان کرتی ہیں کہ نہیں؟ بے شک بے شک، اس لیے کہ تم تاریخ اور قصے کہانیوں کی عادی بنا دیے گئے۔ قرآن مقدس کی زبان سے عظمت صحابہ کو سمجھے نہیں۔ 500 آیات ہیں قرآن مقدس میں عظمت صحابہ کو بیان، سبحان اللہ، 500 آیات عظمت صحابہ پہ دال ہے، وہ سب کی سب حضرت حسین کی عظمت کی دلیل ہے، اس لیے کہ حضرت حسین بھی کون ہے؟ صحابی ہے۔ اسی طرح احادیث کا ذخیرہ چیک کیجئے، بے شمار سینکڑا احادیث آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کی کہ جس میں آپ نے اپنے یاروں کی عظمتیں بیان کی، اپنے یاروں کی عزت و عظمت کو بیان کیا، تو وہ تمام کی تمام احادیث جو صحابہ کی عزت و ناموس کو بیان کرتی ہیں وہ سب کی سب حضرت حسین کی عظمت پر بھی دال ہیں، اس لیے کہ حضرت حسین بھی میرے نبی کا صحابی ہے۔ تو جملہ شریعت کے وہ دلائل کہ جو عظمت صحابہ پہ پہرا دیتے ہیں، وہ دلالت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت، عظمت، ناموس،
قدر و منزلت کے لیے اور قرآن مقدس احادیث نبویہ کے ایک اجمالی نقشہ و خاکے کے بعد بعض جزوی فضائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بیان کر دیے، اسی طرح آپ نے اپنے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت کو بھی بیان کیا۔ لیکن تاریخ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، من گھڑت روایات حکایات جن سے کہانیوں کی ضرورت نہیں۔ آج مجھے بخاری شریف سے سنو، جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری، وہ بخاری شریف سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں شہزادے اپنے پاس پائے، اپنے پاس موجود دیکھے تو کبھی حضرت حسن کو پاس لیتے ہیں، کبھی حضرت حسین رضی اللہ عنہما ان کو پاس لیتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے حضرت حسن کو لے کر سونگ لیا، حضرت حسین کو لے کر سونگ لیا، اور سونگنے کے بعد فرمایا ہمارے آنتا یا من الدنیا یا من حسن والحسین، یہ دونوں میرے شہزادے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ہمارے آنتا یا من الدنیا، یہ دونوں میرے شہزادے جنت کے پھولوں میں سے پھول ہیں، جنت کے پھولوں میں سے پھول ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے ان کو سونگ لیا تو مجھے جنت کے پھول کی خوشبو نصیب ہوئی، جنت کے پھول کو گویا میں نے سونگ لیا، ان سے جنت کے پھولوں کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے، سونگنے کو میسر آتی ہے۔ کیا مطلب؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سند بیان کر دی، میرا حسن بھی جنتی ہے، میرا حسین بھی جنتی ہے، یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، دونوں جنتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ صرف جنت کے پھول نہیں، صرف جنت ہی نہیں، بلکہ فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں میرے شہزادے رضی اللہ تعالی عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوتے، جنتی جوانوں کے، جنتی جوانوں کے۔ میں نے کہا ہم آمنہ کے لال پر ایمان لائے ہیں پر منافقانہ نہیں، مخلصانہ ہیں۔ آپ نے شہزادوں کے جنتی ہونے کا اعلان کیا، ہم نے حسن کو بھی جنتی مان لیا، حسین کو بھی جنتی۔ آپ نے دوسری سے پڑھ کر خبر دی کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے کیا ہوں گے؟ سردار۔ ہم نے حسین کو بھی، حضرت حسن کو بھی جنتی جوانوں کا سردار مان لیا، لیکن صرف اتنی دعوت فکر دی، ایک آنکھ کھول کے چلنے کا عادی نہ بن، ایک کانے کھولتے اور کم نہ کر، دونوں آنکھیں کھول، دونوں آنکھیں کھول۔ ایک رائٹ والی تو گاڑی بھی روڈ پہ چلے تو اس کا بھی چلان ہو جاتا ہے، تو مذہب کیسے چلا سکے گا؟ دونوں آنکھیں کھول۔ جس آمنہ کے لال نے صلی اللہ علیہ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، اللہ سے والعین مان دیا سر آنکھوں پر، اس لیے کہ میرے محبوب کا فرمان مل دیا ہے۔ آج ذرا ابو داؤد اٹھا کے دیکھ، ترمذی اٹھا کے دیکھ، دونوں سیاستہ کی کتابیں ہیں، اسی نبوت کی زبان سے ایک اور جملہ بھی مجھے ملا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر ادھے عمر کے جنتی لوگوں کے سردار جنت میں ہوں گے، ان کے کیا ہوں گے؟ سردار۔ ابو بکر و عمر ان جنتیوں کے کیا ہوں گے؟ سردار۔ اب جب تک یہاں ایک عمدہ حل نہیں کروں گا آپ بات کو سمجھ نہیں پاؤ گے، ذرا توجہ کرو۔ یہ جو پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھی، آپ نے فرمایا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، سب ذرا توجہ کرو کہ بات سمجھ پاؤ گے، جنتی جوانوں کے کیا ہوں گے؟ سردار۔ ایک اور حدیث میں لکھی ہے اور صحیح سند کی حدیث ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو جس عمر کی حالت میں بھی مرے گا، بچہ مرے، جوانی میں مرے، بڑھاپے میں مرے، جس حالت میں بھی مرے، مرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، جو ان میں سے جنت کے لائق اور مستحق ہوں گے، جب اللہ قیامت کے میدان میں انہیں پھر فیصلہ کر کے جنت میں داخل کرنا چاہے گا تو اللہ انہیں 33-34 سال کا جوان بنا کے جنت میں داخل کرے گا، جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ کیا اس سے حاصل ہوا؟ جنت میں جتنے داخل ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ جوان۔ کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ جوان۔ اور حدیث نے کیا بتا دیا؟ جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ آپ یہ دونوں حدیثیں ملا کے سمجھیے، جنت میں جتنے داخل ہوں گے سب جوان ہوں گے۔ اور دوسری حدیث نے بتا دیا جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہے۔ اس سے ملنگ کو موقع مل گیا ڈنڈی مارنے کا، قوم کو دھوکہ دینے کا۔ اس نے کہا دیکھا جنتی سب کے سب جوان اور جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین، تو جنت میں جتنے جنتی ہوں گے ان سب کے سردار حسن و حسین، تو سردار کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، باقی سب کی کم ہوتی ہے۔ تو جنت میں انبیاء بھی ہوں گے، جوانی کی حالت میں ہوں گے، تو ان پہ بھی سرداری اللہ حسن و حسین کو دے گا۔ بات سمجھ بھی آئی؟ سوال سمجھو تو جواب سمجھ پاؤ گے۔ میں نے کہا تم نے حدیثوں کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا نہیں ہے، مگر میں کوئی سوال اشکال پیدا نہ ہوتا۔ یہ بات ٹھیک ہے جنت میں سب کیا ہوں گے؟ جوان۔ اور دوسری حدیث نے کہہ دیا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، اور فارمولہ وہ لے لیا جائے جو اس اندر باہر کے کالے نے لیا کہ جب سب جنتی جب جوان ہیں تو سب جنتیوں کے سردار حسن و حسین ہیں، ان کی عظمت ان سے بڑھ کر ہے۔ میں نے کہا تھا کہ انبیاء کا معاملہ بھی جدا ہے، دیگر صحابہ کا معاملہ بھی جدا ہے۔ مجھے یہ تو بتاتے چل کہ خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین کے والد گرامی وہ بھی جنتی ہیں، یقیناً جنتی ہیں، وہ بھی جنت میں جوان ہوں گے، تو ان پر بھی بیٹوں کو، شہزادوں کو سردار اور برتر مانے گا۔ علی کا شان حسن و حسین سے کم مانے گا۔ یہ علی کی توہین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے گا ذرا۔ یہ نظریہ رکھنے سے باپ کی بیٹوں کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ توہین، بے ادبی، گستاخی۔ اور اسی طرح خود سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نانے گرامی قدر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جنتی جوان ہیں، جوان بھی ہوں گے، جنتی بھی ہوں گے، تو ان پر بھی پھر حسن و حسین کو عظیم بنے گا۔ یہ آمنہ کے لال کی کیا ہوگی؟ توہین، بے ادبی۔ لہذا تیرا اصول اور فارمولہ عقل کے بھی خلاف ہے، نبوت کی توہین کو لازم، علی کی عظمت کی توہین کو لازم ہے۔ اصل بات یہ ہے آمنہ کے لال نے سچ فرمایا، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ کیا مطلب؟ جو دنیا میں جوانی کی حالت میں مریں گے جنت کے قابل ہوں گے، تو دنیا سے جوانی کی حالت میں موت پانے والوں کے حسن و حسین جنت میں کیا ہوئے؟ سردار۔ تو جنتی جوان مراد نہیں، دنیا میں جو جوانی میں مریں گے جنت کے قابل ہوں گے ان کے سردار حسن و حسین۔ اور دوسری حدیث ابو داؤد اور ترمذی سے کہ ادھیڑ عمر کے جنتی لوگوں کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ ادھیڑ عمر کا آدمی تو جنت میں ہوگی کوئی نہیں، سب کیا ہوں گے؟ جوان۔ ادھیڑ عمر کے جنتیوں کے سردار ہونے کا کیا مطلب؟ مطلب یہی ہے جنہیں دنیا میں ادھیڑ عمر میں، ادھیڑ عمر جانتے ہو 50 سال 50 سال ہوگی، اس حال میں جو دنیا سے فوت ہوں گے جو ان میں جنت کے قابل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کے ادھیڑ عمر والوں کو جنت کے قابل بنائے، اللہ ہم سب کو جنت کے قابل بنائے۔ تو وہ جو ادھیڑ عمر میں دنیا سے وفات پائیں گے جنت میں پہنچیں گے، اگرچہ جنت میں وہ جوان ہوں گے لیکن ان پہ سردار اور عظیم المرتبہ بنایا جائے گا، تو ابو بکر و عمر کو بنایا جائے گا۔
عرض کیا کر رہا تھا، دونوں حدیثوں کو مان، دونوں کو تسلیم کر، جنہیں میرے محبوب نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دے دیا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کی عظمت بھی برحق ہے، جنہیں میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم ادھیڑ عمر میں وفات پانے والے جنتیوں کا سردار ابو بکر و عمر کو قرار دیا، ان کی عزت و عظمت بھی برحق ہے، اسے بھی ماننا اصل ایمان ہے۔ دوسری بخاری کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنی گود میں لیا، اپنی گود میں لیا، اور حضرت حسن کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر پھر اللہ کریم کے ہاں دعا کے لیے اللہ کے ہاں ملتجی ہوتے ہیں اور دعا بڑی عجیب کرتے ہیں، اللہم انی احبہ، میں اپنے اس نواسے شہزادے سے یا اللہ محبت کرتا ہوں، آپ بھی میرے اس نواسے سے محبت کریں، آپ بھی اسے محبوب بنا لیجئے، میری نظروں میں بھی یہ میرا محبوب ہے۔ دوسری حدیث مجمع الزوائد کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، حسن و حسین دونوں کو سامنے بٹھا کر، یا اللہ انی احبہما، میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے محبوب ہے، میرے آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کی رونق ہے، یا اللہ ان تحبہما، آپ بھی ان دونوں سے محبت کریں، ان کو محبوب بنا لیں، اور ان یحبا من یحبہما، جو ان سے محبت کرے میری امتیوں میں سے، یا اللہ ان سے محبت کرنے والوں سے بھی آپ محبت کریں۔ یہ تقریباً 25 احادیث ہیں، کتنی؟ اسی مضمون کی، جس میں بعض حدیثیں مختصر، بعض مفصل ہے، مضمون سب کا ایک ہے۔ آپ نے فرمایا میرے محبوب ہیں حسن و حسین، یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کریں یا اللہ ان سے بھی تو پیار کر۔ یہ 25 احادیث کا مضمون ہے۔ میں نے کہا یہ احادیث پر ہم مانتے ہیں، میرے محبوب کی زبان اقدس کی بات آ گئی، ہم نے حسن و حسین کو اپنی جانوں سے بڑھ کر محبوب رکھا۔ کیوں جی مسلمان، اپنی جان سے بڑھ کر ہمیں حضرت حسن سے پیار، حضرت حسین رضی اللہ عنہما ان سے پیار، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی جان سے بڑھ کر ہم پیار اور محبت کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اپنی ماں، بیٹی، بہن سے بڑھ کر عزت اور احترام کرتے ہیں۔ سب بات پر حق ہے، ہمیں محبوب نے بتا دیا، ہم اس پر ایمان لائے، عملی طور پر اپنی جان سے بڑھ کر ان سے محبت کی، لیکن ذرا دوسری آنکھ بھی کھول، اسی نبوت کی زبان سے تجھے ایک دوسرا رخ بھی ملے گا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا اللہ کیا مانا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کس چیز کے بارے میں؟ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اصحابی، میرے صحابہ، یہ با یا سے بھی جو ہے نا، اس یا میں سارا راز ہے۔ فی اصحابی، یوں نہیں فرمایا مطلق صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، نہیں، ان کی نسبت کو بیان کیا۔ میرے صحابہ کے معاملہ میں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ دعوت فکر تھی، ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ اصحابی، وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے شاگرد ہیں، وہ میری صحبت میں رہنے والے، میری معیت، سنگت، رفاقت میں رہنے والے، ان کا حیا نہ ہو تو میں آمنہ کے لال کی نسبت کا حیا کر لیتا۔ میرے جو ہے نسبت جو میری طرف، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کس بات کے بارے میں؟ فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، من بعدی اے من بعد موتی، بالخصوص میری موت کے بعد
میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں تنقید کا نشانہ، انہیں اوپر کیچڑ نہ اچالنا، ان پہ سب و شتم نہ کرنا، ان کی غلطیاں نہ گنوانا، ان پہ تبرہ نہ کرنا۔ من بعدی، میری موت کے بعد یہ بات دین کی کیوں کہ ذکر کی؟ محدثین فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے محبوب سمجھانا چاہتے ہیں جب تک میں ان کے موجود ہوں، زندہ موجود ہوں، تب تک تو میرے صحابہ کی طرف کوئی میلی نگاہ اٹھا کر کے جو دیکھے، میں آمنہ کا لال خود اس کا مقابلہ کروں گا، خود اس سے نمٹ لوں گا، اپنے صحابہ کے دشمن سے خود انتقام لے لوں گا۔ لیکن خطرہ ہے من بعدی، میری موت کے بعد جب میں ان سے جدا ہو جاؤں، وفات پا جاؤں، پھر کوئی کم بخت طبقہ، گروہ، پارٹی، دین و مذہب کا نام لے گا، انہیں لاوارث سمجھ لے، ان کو بے سہارا سمجھ لے اور ان پہ تبرہ کرنا شروع کر دے۔ اس لیے من بعدی کی قید کو ذکر کر کے فرمایا، بالخصوص میری وفات کے بعد ان کے معاملہ میں ہوش سنبھال کے رہنا، ان کی عزت، عظمت، قدر کرنا، ان کی اتباع اور پیروی کرنا۔ اور اگلا جملہ سبق سے متعلق ہے، آپ نے فرمایا من احبہ، ادھر بھی محبت کی بات چل رہی تھی، من احبہ فبحبہ احبہ، فبحبہ احبہ، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا اس بات کی دلیل ہے فبحبہ کہ اس کے دل میں آمنہ کے لال کی محبت ہے۔ توجہ کرو، بڑا اصول دیا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ان سے، کن سے؟ وہ صحابہ سے محبت رکھے گا، پیار کرے گا، عزت کرے گا، احترام کرے گا، فبحبہ احبہم، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں آمنہ کے لال کی محبت ہے، تب تو میرے یاروں سے پیار کرنے لگا ہے۔ ومن ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے، عداوت رکھے، خاص سیدنا صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے، علی المرتضیٰ سے، عثمان ذی النورین سے، حسن و حسین سے، طلحہ و زبیر سے، یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان سے بغض رکھے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بغض رکھے، سیدہ عائشہ، حفصہ، خدیجہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان سے بغض رکھے، جس سے بھی بغض رکھے، آپ نے فرمایا صحابہ سے بغض رکھنا فببغضی ابغضہم، اس بات کی دلیل ہے کہ دراصل اس کم وقت کے دماغ میں، اس کے سینے میں آمنہ کے لال کا بغض اور دشمنی موجود ہے، وگرنہ میرے صحابہ سے وہ بغض رکھ ہی نہیں سکتا، تبرہ کر ہی نہیں سکتا۔ میرے صحابہ کے نام کو سن کر کبھی اس کا سینہ جل ہی نہیں سکتا۔ یہ تب سب کچھ کرتا ہے کہ صحابہ کی دشمنی، بغض، عداوت بعد میں اس کے سینے میں آئی، فببغضی ابغضہم، دراصل اور پہلے نمبر پہ اس کے کم بخت سینے میں آمنہ کے لال کا بغض اور دشمنی ہوتی ہے۔ وہ طبقہ جس کا مذہبی صحابہ کی مخالفت ہے، عداوت اور نفرت ہے، ان پہ افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ جو کتاب اللہ کو اصلی قرآن نہیں مانتا، وہ کبھی سیدنا امیر معاویہ کو نہ مانے تو کوئی فرق کرو، جس کے سینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب، تمیز، احترام نہیں، ان کی تکفیر اور تنقید کرتا ہے، وہ کبھی سیدنا ابو سفیان پہ تبرہ کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ اس کے سینے میں سیدنا صدیق اکبر کا بھی کوئی مقام تو کجا اور اپنی جگہ پہ رہا۔ وہ کم وقت کو آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ابھی چند دن پہلے، اسی محرم میں ابھی چند دن پہلے اسلام آباد میں جو دارت حکومت ہے، ایک کم وقت نے اس میں کھڑے ہو کر مجمع عام میں سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہا۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر توہین کیا اس کم وقت نے. کون صدیق اکبر جو آج بھی نبوت کے پہلو میں آرام فرما ہے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر کہ جسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر ہجرت میں اپنا رفیق ساتھی بنایا اور غارت بنایا اور صدیق کی گود میں سر مبارک رکھ کے نبوت لے آئی. وہ سیدنا صدیق اکبر جس کی شان عظمت مقام مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ میرے محبوب فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کہ اے میرے صدیق اکبر یہ جبرائیل میرے سامنے کھڑا ہے اور تجھے تیرے رب کا سلام ہے. اس کم وقت نے بعد الانبیاء افضل الناس سیدنا صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ بھی نہیں سمجھا تو وہ سیدنا امیر معاویہ کا نام سن کر چل جائے. کوئی تعجب کی بات نہیں. تعجب سنتوں پر ہے کہ جو صحابہ کے نام لیوا بھی ہیں اور سنت بھی کہلواتے ہیں لیکن کوئی مسلمان اپنے بچے کی پیدائش پر اس کا نام امیر معاویہ رکھ لے تو سنی بھی اسے برداشت نہیں. تجھے کس بنیاد پہ میں سنی تسلیم کروں؟ تجھے کس بنیاد پہ میں مسلمان تسلیم کروں جس کے سینے میں صحابی کا بغض ہو، کسی صحابی کا ہو، صحابیہ کا ہو، پیغمبر کی بیٹی کا ہو، کسی بیوی کا ہو؟ وہ سینہ کافر کا سینہ ہو سکتا ہے، مسلمان کا سینہ اس سینے میں کبھی ایمان داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے میرا دوست شان عظمت تقدس حسن حسین کا بھی برحق ہے لیکن اسی نبوت کی زبان میں باقی صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کر دیا، اس کو بھی ماننا فرض ہے. یہ طویل عنوان ہے، مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا. آخری جملہ سن. حسین ہے کس کا؟ حسینی ہے کون؟ حسین کے نام پہ رونا پیٹنا آسان ہے. حسین کے نام کو پوچھنا ذریعہ تجارت ذریعہ آمدن بنانا آسان ہے لیکن یہ ذرا غور کر، اس چیز کو ذرا جانچ پہچان پیدا کر کہ اصل حسینی ہے کون؟ اصل حسینی کون؟ اپنی بات نہیں کرتا، دوسرے طبقے کے لٹریچر سے بات کر رہا. اگر جرأت ہو انکار کر کے دے، تجھے تیرے مذہبی لٹریچر سے ثبوت پیش کرنا اس عاجز کا کام ہے. میدان کربلا میں جب کنبہ شہید ہو رہا تھا مجلس سے پڑھے گا، قصہ خوانی کرے گا لیکن یہ جملہ نہیں سنائے گا، جرأت ہی نہیں سنا سکتا. میدان کارزار میں جب کنبہ شہید ہو رہا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آل خانہ وہ شہید ہو رہے تھے، مظلومانہ شہادت اور عظیم الشان شہادت کے مقام و مرتبے پر فائز ہوتے جا رہے تھے اور وہ کم وقت کوفے کا طبقہ جو معصوم اور اس گناہ سے بری و سپاہ اور ظلم سے مبرہ اس آل خانہ کو اور پیغمبر کے خاندان کو بے دردی سے باشیانہ انداز سے شہید کر رہے تھے. اس میدان میں، اس گھڑی میں، اس میدان جنگ کی حالت میں جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دشمنوں کے کٹہرے میں اور ان کے چنگل میں پہنچے اور سمجھے کہ اب میری شہادت کا وقت قریب آن پہنچا ہے، دشمن نے ارد گرد سے گھیر رکھا ہے، اب بچنے کی شاید جب گنجائش نہیں ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پہ دعا کے الفاظ جاری ہوئے. اٹھا چلاؤ نجوم تاریخ یعقوبی الفلو الکافی اٹھا، سب کتابیں لکھ رہی ہیں. حضرت حسین نے آخری وقت رب سے دعا مانگی اور دعا مانگتے ہوئے کہتے کیا ہے، الفاظ کیا ہے، دعا کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ. کس کو پکارا؟ اللہ. کس کو پکارا؟ اللہ. بولو بولو کس کو پکارا؟ اللہ. اللہ. نہ اپنے باپ علی کو پکارا، نہ اپنے نانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، نہ کسی اور ہستی کو پکارا،
اللہم یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، یا اللہ انت رجائی فی کل شدت، سبحان اللہ، وانت سیفتی من کل کرب، اللہم اے اللہ انت رجائی فی کل شدت، ہر مشکل میں، ہر تنگی میں، ہر کٹھن مرحلے میں، ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں امیدوں کی جا وہ صرف تیری ذات ہے، تیرے سوا کوئی امیدوں کے قابل، کوئی توکل اور بھروسہ کے قابل نہیں ہے۔ وَأَنْتَ السَّقَطِ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ، ہر دکھ اور مصیبت کے وقت مشکل کشا اکیلا تو ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا۔ یہ کس کی بات ہے؟ حضرت حسین کی بات، آخری زندگی کے کلمات، یا اللہ توکل بھروسہ رکھنے کے قابل صرف تیری ذات ہے، تیرے سوا امیدوں کو پورا کرنے والا، توکل بھروسہ رکھنے کے قابل کوئی کائنات میں ہستی نہیں۔ وَأَنْتَ السَّقَطِ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ، ہر کرب، دکھ، رنج، غم، الم میں مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، غوث اعظم، کام آنے والی ذات صرف تیری ہے، تیرے سوا اور کسی کی کوئی ذات نہیں۔ دو جملے دیے میرے امام حسین، کس نے؟ حضرت امام حسین، وہ ملنگ والا امام نہیں، اس کی یہاں کے امام وہ ہے کہ لا یموتون بل ینتقلون، کہتا ہے ایمان وہ ہوتا ہے رسول کافی کہ جس پر موت شوق کوئی نہیں آتی، صرف گھٹنا بٹا جاتا ہے، صرف انتقال۔ انتقال کا کیا مطلب؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ باقی لا یموتون کہتا ہے ایمان وہ ہوتا ہے جس پر موت، وہ طبقہ کہتا ہے تم بھی خیال کیا کرو، تم بھی نبیوں ولیوں کے بارے میں بعضوں کا ٹھیک کہتے ہو، لفظ موت سن کر بھی بعضوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے ایمان جس پر لا یموتون، موت شوق کوئی نہیں آتی۔ اور امام کہتا ہے وہ ہوتا ہے جو علم ما کان و ما یکون، کہ جو کچھ ہو چکا کائنات میں، جو کچھ آئندہ ہوگا، وہ سب کچھ جاننے والا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ صفت سب کچھ جاننے والا ہونا کس کی ہے؟ اللہ۔ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ والا امام نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں حضرت امام حسین۔ امام کہنا تو ٹھیک ہے لیکن وہ والا امام عربی زبان کا لفظ ہے، فارسی میں اس کا معنی ہے پیشوا، مقتدا، رہبر، رہنما، اور اردو میں ٹیچر حضرات ادھر تو حل کرو، فارسی تو میں دس دیتی ہے، فارسی پوچھا تھا تو ساتھ ہوا، ہم ندانا، ہم فارسی نہیں جانتے۔ اردو میں جو سی مرضی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لو، امام کا معنی ہے سردار، سپہ سالار، سردار۔ امام کا کیا معنی ہے؟ سردار۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ میرے سردار، جو تمہیں نماز پڑھا اسے بھی امام کہتے ہو، نہیں کہتے؟ نیت کرتے ہوئے اخیر پہ جا کر پیچھے اس امام، پیچے اس امام، جی پیچھے اس سوچ رہا تھا بھولتے تھا کہ پیچھے اس امام کے یا غلام کے؟ امام کا معنی بھی سن لیا نہیں، چلو مانا کچھ نہیں، لیکن کیا رکھا؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکل وقت میں کس کو پکارا؟ اللہ۔ تو جو مشکل وقت میں اللہ ہی کو پکارے وہ کون بنے گا؟ اصل حسینی، حسین کا پیروکار جو مشکل میں، مصیبت میں، دکھ میں اللہ کے سوا کسی اور کی پکار کرے، وہ حضرت حسین کے نشان اور عقیدہ پر، حضرت حسین کے طریقہ اور اتباع میں نہیں، وہ اصل حسینی نہیں۔ جو دکھ میں پکارے یا رسول اللہ مدد، اسما قالنا انظر حالنا، جو دکھ اور مصیبت میں، حاجت و ضرورت میں پکارے یا علی مدد یا پیران پیر مدد، حسین نے تو دکھ اور مصیبت میں پکارا تو کس کو پکارا؟ اور جن مصیبت میں، ضرورت و حاجت میں اللہ کے علاوہ نبیوں ولیوں کو، ایمان کو، بزرگ کو پکارے، تو یہ حسینی کس منہ سے کہلوائے؟ یہ حسین کے طریقے پر نہیں۔ اور دوسرا جملہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میں دیا ہے کہ اللہم انت رجائی فی کل شدت وانت سیقتی من کل کرب، کہ مشکل کشا، حاجت روا، اکیلا اللہ،
یہ حضرت حسین کا عقیدہ ہے جو رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا جانے، حاجت روا سمجھے، داتا سمجھے، دستگیر سمجھے، بگڑیاں بنانے والا سمجھے اور امام بڑی کو کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا جانے، وہ حسینی نہیں، اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ اور مشن پر نہیں ہے۔ حسینی وہ ہے، حسین کا متبع وہ ہے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، ان کی عزت و عظمت کی بات کرتا ہے اور ان کی عزت و عظمت کے ارد گرد پیرا دیتا ہے، وہ ہے اصل حسینی۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سچی معافی